حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ہمیں ایک چیز پر بڑا زور دیا گیا ملتا ہے۔ نبی پاک کی تعلیم میں ایک بڑی اہم چیز ملتی ہے، وہ ہے رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک کے بارے میں کئی احادیث ہیں، میں کچھ احادیث پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، لیس شیء اطیع اللہ فیہ، کوئی ایسی چیز جس میں اللہ پاک کی اطاعت ہو تو ان چیزوں میں سب سے جلد جس کا ثواب ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے، اور سب سے جلد جس میں سزا ہوتی ہے اللہ پاک کی نافرمانی وہ قطع رحمی ہے۔ کسی سے حسن سلوک کیا رشتہ دار سے تو اس کی جزا آخرت میں تو ملے گی نا، جو ملے گی دنیا میں بھی جلدی مل جاتی کوئی نہ کوئی اس کا بدلہ۔ دیکھیں یہ حدیث، لیس شیء اعجل ثوابا من صلۃ الرحم، یہ مسند امام ابو حنیفہ میں موجود ہے، مصنف عبد الرزاق میں، سنن بہقی، امام بہقی کے سنن الکبریٰ میں، کنز العمال میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اپنے نسب کو سیکھا کرو، کون کس کا بیٹا، اس کا باپ کون، اس کا باپ کون، اس کا باپ کون، فلاں کا بیٹا کون کون، فلاں کے آگے کیا، نسب سیکھو، فرمایا اس سے تمہیں رشتہ داروں کی پہچان ہوگی، اور رشتہ داروں سے حسن سلوک یہ دین میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ بعض اوقات کوئی کافر ہے غیر مسلم لیکن رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے ان کی تعداد بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور عمریں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اگرچہ کافر ہے لیکن رشتہ داروں سے حسن سلوک کا فائدہ اسے بھی ہو جاتا ہے۔ اور ایک آدمی اگرچہ ہے مسلمان لیکن ہے اس کا طریقہ کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق اور ان پر ظلم اور ان کی تذلیل و اذیت، تو اس کی عمر میں بے برکتی اور ان کے خاندان میں تعداد میں اور اس چیز میں نحوست چھا جاتی ہے۔ یہ حدیث پاک۔ ایک اور حدیث ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ابتدائے اسلام میں جب اپنے رشتہ داروں کو بلایا، اسلام کی آمد دعوت دی، اس موقع پر اپنے کچھ رشتہ داروں کے نام لے کر کہا اگر تم ایمان نہ لاؤ تو میں آخرت میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا، اگر تم ایمان نہ لاؤ تو میں آخرت میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ تو اس حدیث کے آخر میں ہے غیر ان لکم رحمن، تمہارے لیے رشتہ داری ہے، صاب اللہ ببلالہا، رشتہ داری کا حق میں ادا کروں گا، مال وغیرہ تمہیں دے دیا کروں گا، لیکن آخرت میں فائدہ تمہیں نہیں دے سکتا۔ کافر رشتہ دار کو اور میں آخرت میں فائدہ نہیں دے سکتا، لیکن رشتہ داری کے حق ادا کرنے کے لیے اس کو اجازت دی۔ حضرت اسماء ابو بکر صدیق کی بیٹی، ان کی والدہ جو اس وقت تک اسلام نہ لائی تھی، عائشہ صدیقہ کی والدہ شروع سے مسلمان تھی، اسماء کی والدہ کفر کی وجہ سے علیحدگی ہو گئی تھی میاں بیوی کی، تو وہ ہجرت کے بعد کے دور میں ایک بار اپنی بیٹی کو ملنے آئی اسماء کو مدینہ شریف میں، اور اس نے کچھ خواہش ظاہر کی، تقاضا کیا کہ مجھے کچھ ضرورت ہے، کوئی پیسے کی یا کچھ چیزوں کی۔ بیٹی کے پاس موجود تھی وہ چیزیں، لیکن انہوں نے کہا نبی پاک سے اجازت کے بغیر نہیں، اجازت لی، فرمایا کوئی حرج نہیں، تیری ماں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کافر کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا حکم۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار ریشمی قسم کا ایک جبہ عطا فرمایا، عمر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا یہ وہ پہنتا ہے جس کا آخرت میں حصہ نہیں، تو میرے لیے کیوں بھیج دیا؟ نبی پاک نے فرمایا کہ اس لیے نہیں بھیجا کہ تو پہن، بلکہ کسی کام میں لگا جس طرح چاہے۔ تو وہ نبی پاک کی اجازت سے پھر انہوں نے مکہ شریف میں اپنے ایک غیر مسلم بھائی کو، وہ ان کی والدہ کی وجہ سے بھائی تھا اخیافی، اس کو حضرت عمر نے وہ تحفہ دے دیا۔ یہ جو ہے رحمن صاب اللہ ببلالہا، رشتہ داری کی نمی کے ساتھ میں اس کو تر رکھوں گا، یہ بخاری شریف میں، مسند احمد بن حنبل میں، مسلم شریف، ترمذی شریف، سنن نسائی اور بہت سی اور کتابوں میں موجود ہے۔ یہ مشہور حدیث حضرت ابو سفیان والی، جب وہ ہرقل بادشاہ کے دربار میں گئے، ہرقل بادشاہ کے دربار میں گئے، اس نے مختلف باتیں کی، نبی پاک کے بارے پوچھا۔ جب حضور علیہ السلام کا خط ہرقل بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس نے اہل مکہ کا وفد جو ملک شام میں تھا ان کو بلوایا، اور بلوانے کے بعد
ان سے مختلف گفتگو کی. ان میں سے جو رشتہ دار نبی پاک کا قریبی بنا وہ ابو سفیان تھا. ابو سفیان سے کچھ باتیں کی تو اس میں آخر میں یہ پوچھا کہ وہ کس چیز کا تمہیں حکم دیتے ہیں، محمد تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ تو اس نے کہا یامرنا بالصلاۃ والصدق والعفاف والصلہ، وہ ہمیں نماز کا، سچائی کا، پاک دامنی کا اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، رشتہ داروں سے تعلق جوڑنے کا، حسن سلوک کا. ایک اور حدیث پاک ہے، فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں کہ جو جیسا کرے ویسا کر، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تیری رشتہ داری کاٹے تو اس سے ملا، جو تیری طرف برائی کرے تو اس سے بھلائی کر. ایک اور حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا، عرض کی یا رسول اللہ میرے رشتہ دار، میں ان کچھ ایسے ہیں جن سے میں بھلائی کرتا ہوں وہ برائی کرتے ہیں، میں برداشت کرتا ہوں وہ جاہل بنتے ہیں، وہ زیادتی کرتے ہیں اور میں ان کی زیادتی کا برا بدلہ نہیں دیتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر ایسا ہے جیسا تو کہے تو ان کو گویا بڑی تکلیف پہنچاتا ہے. لفظ حدیث کے ہیں گویا کہ تو جس کا ترجمہ بنتا ہے تو انہیں گرم خاکستر، گرم سوا کھلاتا ہے، گرم خاکستر کے پھکے بجواتا ہے، تو ظاہر ایسے وہ گلا بند اور صحت خراب ہو. فرمایا کہ اس کو فرمایا جس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے رشتہ دار برائی کرتے ہیں میری طرف، میں بھلائی کرتا ہوں، اس کو فرمایا کہ اس طرح اللہ پاک کی طرف سے تیرا مددگار رہے گا جب تک تو اس کیفیت پر رہے. یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، مشکات المصابیح میں ہے، شعب الایمان میں ہے، ریاض الصالحین میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں اور کئی اور کتابوں میں موجود ہے. ایک اور حدیث اسی مضمون پر، کسی آدمی نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ ایسا بات بتائیں، عمل بتائیں جس کے ساتھ میں دوزخ سے نجات اور جنت میں داخلے کا حقدار بن جاؤں. آپ نے اسے فرمایا کہ شرک سے بچ، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر اور رشتہ داری کو جوڑ، رشتہ داروں سے حسن سلوک کر. دیکھیں کتنی اہمیت دی نماز، روزے، نماز روزے زکوٰۃ کے ساتھ صلہ رحمی کا ذکر فرما دیا. یہ حدیث بخاری شریف، مسلم، مسند احمد بن حنبل، سنن نسائی، ابن حبان، طبرانی وغیرہ میں موجود.